لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد. مختصر سا وقت میں آپ کا لوں گا یہ کہتے ہوئے کہ ایام فاطمیہ کی یہ جو مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے اسے کثرت سے جو ہے وہ برپا کرنا چاہیے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں. انہیں فقہا اور ہمارے مراجع تاکید کرتے ہیں بالکل عاشور کی طرح اس میں غم منانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ شہزادی کے اوپر جو مصیبتیں پڑی ہیں اور جو افراد اس میں شریک تھے ان کے چہروں سے نقاب اٹھنی چاہیے اور دوسروں تک پہنچنی چاہیے کہ وہ پہچانیں، وہ جانیں کہ وفات رسول تو ہم مناتے ہیں لیکن جو رسول کی بیٹی ہے، دیکھیے وہ بھی ایک سیاست تھی کہ ایک بیٹی کے علاوہ کہہ دیا گیا جو ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں. وہ بھی ایک مصلحت اور سیاست کے تحت، ورنہ اگر تاریخ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، رسول کی جو سیرت ہے، جو کردار ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تاریخ میں ایک ہی نام نظر آتا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جس کے دروازے پہ سرکار رسالت ہی ہماری اپنی کتاب کے علاوہ امت مسلمہ کے جو بڑے اچھے مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. کہا کہ 6 مہینے تک کنٹینیو سرکار رسالت شہزادی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جایا کرتے تھے اور یہ جملہ کہا کرتے تھے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے رشتہ داروں تم پر ہمارا سلام ہو. نبی کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں، نبوت کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں. یہ کہہ کر کے اور پھر رسول اگر بیٹھے ہیں، بیوی آ گئیں تو احترام میں کھڑے ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے یہ رسول جو احترام سے کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھا رہے ہیں، اور مرضی پروردگار اگر نہ ہوتی تو آیت آنی چاہیے تھی کہ بیٹی کا احترام اس طریقے سے کرتے ہو، تم خاتم الانبیاء ہو، نبیوں کے سردار ہو، اور ایک بیٹی کا احترام اس طریقے سے. لیکن کوئی ایسی آیت نہیں ہوئی، جبکہ ایک کام سرکار انبیاء نے بیویوں کی مرضی کا خیال رکھتے ہوئے کیا تھا. کب؟ جب رسول ایک دن گھر میں داخل ہوئے تھے تو زیادہ تیز ترار 2 ہی بیویاں تھیں. معلوم ہوگا آپ کو نام جو ہے نام بتانے کی بھی ضرورت نہیں، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی دونوں تھی بیٹیاں. بہرحال وہ مومنین ہے. ایک دن سرکار انبیاء جو ہے گھر میں ذرا تاخیر سے داخل ہوئے تھے تو یہ پلاننگ تھی یا منصوبہ تھا پہلے سے. کہاں تھے آپ؟ ابھی ذرا سا فلاں جگہ پہ رک گیا تھا، تھوڑا تاخیر ہو گئی. کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ گھر میں کسی دن دیر سے پہنچے
سگریٹ پی کے آئے ہیں؟ نہیں پی کے آئے ہیں؟ نہیں پی نہیں، آپ نے پیتے ہی نہیں سرے سے. اور آپ کی بیوی یہ کہہ دے کہ لگتا ہے آج لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے آپ نے سگریٹ پی ہے. کہا نہیں بھائی میں سگریٹ پیتا ہی نہیں ہوں، میں نے منہ نہیں لگا. کہا نہیں، بو تو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. بار بار شوہر یہ کہے کہ نہیں میں سگریٹ منہ نہیں لگایا ہے، میں دیر سے ضرور آیا ہوں، دوستوں میں بیٹھا تھا، کہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں سگریٹ منہ میں نہیں لگائی ہے. کہا نہیں آپ کے منہ سے آ رہی ہے بو. تو جھلا کے کیا کہے گا سماج. اب آپ سوچئے سرکار انبیاء کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا تھا. کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر ایک طریقے کا عرب میں محلول ہوتا تھا جس کی بو جو ہے نامطبوع ہوتی تھی، اچھی نہیں ہوتی تھی، کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. سرکار کہتے ہیں میں شہد پی کر کے آ رہا ہوں. کہا مغافیر؟ نہیں، کہا آپ منہ سے آ رہی ہے بو. سرکار نے جھلا کے کہا لو آج کے بعد میں شہد بھی نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا آج سے. جیسے ہی سرکار انبیاء نے یہ بات کہی ویسے ہی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ لہجہ دیکھیے، تیور دیکھیے. قرآن نے جب بھی رسول کو خطاب کیا ہے تو طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یہاں تک کہہ دیا میرے حبیب راتوں کو کم جاگا کرو، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، تم تھک جایا کرتے ہو. یعنی پروردگار جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کبھی نام لے کے نہیں بلایا ہے. طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا ہے. اسی پروردگار کا لہجہ یہاں بدل گیا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. پورے قرآن میں پروردگار کا لہجہ دو ہی جگہ پہ بدلا ہے، یا یہاں پہ بدلا ہے یا میدان غدیر میں بدلا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دو جگہ پہ لہجہ بدلا ہے. میرے حبیب، میرے نبی، میں نے جس چیز کو تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے تم کون ہوتے ہو اسے حرام قرار دینے والے. میں نے جس چیز کو جائز قرار دیا تمہارے لیے تم کون ہوتے اسے حرام قرار دینے والے. من مرضات ازواج کا، اپنی بیویوں کی مرضی کا خیال رکھتے ہوئے تم کون ہوتے ہو. تو اگر کوئی بات مرضی پروردگار کے خلاف ہو جائے، مرضی پروردگار کے خلاف ہو جائے تو پروردگار آیت بھیج کے بتاتا ہے تم کون ہوتے ہو. اگر زہرا کا احترام میں مرضی پروردگار شامل نہ ہوتی تو آیت آنا چاہیے تھا. آیت نہ آنا اس بات کی دلیل ہے مشیت بھی کہہ رہی ہے میرے رسول اگر فاطمہ آئے تو ان کا احترام کرنا. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اچھا، سرکار رسالت نے کس قدر یہ اہتمام کیا ہے. شہزادی کے دروازے پہ چلیے ہم مانتے ہیں مولا کائنات کی خلافت کا اعلان میدان غدیر میں ہوا. دھوپ بہت تیز تھی، سر پہ بال تھے نہیں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ حج کر کے آ رہے ہیں، سر مڑا کے آ رہے ہیں. دھوپ تھی، سخت دھوپ تھی، صحرا تھا. کسی کے سمجھ میں ہو سکتا نہ آیا ہو کہ رسول کیا کر رہے ہیں. دور تھے، دیکھا ہی نہیں. ایک ہی دفعہ سرکار نے اعلان کیا. چلیے ہم مانتے ہیں آپ بھول گئے، آپ کے ذہن میں نہیں رہ گیا. لیکن فاطمہ زہرا کے دروازے پہ رسول ایک دفعہ نہیں گئے ہیں. اگر دو چار دفعے گئے ہوتے تو کوئی یہ کہہ دیتا کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. جنہوں نے دیکھا وہ بھی حافظہ نہیں تھا، بھول گئے، بیان نہیں کیا. میں سیاست میں بھلا دیا یا کسی اعتبار سے بھلا دیا. 6 مہینے تک گئے ہیں تو کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کسی نے؟ بھائی وہ روایتیں، وہ باتیں جو گھر کے اندر کی تھی، باہر نہیں آنی چاہیے تھی، وہ تو باہر آ گئیں. رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کیسے باتیں کرتے تھے، یعنی جو باتیں نہیں آنی چاہیے تھیں
وہ باتیں تو آ گئیں، اور جو برملا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پلاننگ ہے، کوئی منصوبہ ہے، کوئی سازش ہے. کسی سازش کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو باتیں مجمع میں نہیں آنی چاہیے تھی، عوام میں نہیں آنی چاہیے تھی، ان باتوں کو لایا گیا. اگر نہ لایا گیا ہوتا تو رنگیلا رسول نہیں لکھی جاتی. آج جو اتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں، نافہم نابکار ذہن جو کرتے ہیں، آج وہ باتیں نہیں ہوتی. اصل غلطی امت مسلمہ کی ہے، ان فاسد اور خائن راویوں کی ہے، خائن راویوں کی ہے. دیکھیے بات جب خیانت کی آئی ہے اور راوی کی آئی ہے تو راوی کل بھی خائن تھے، آج بھی خائن ہے. آپ یہی سرزمین ہندوستان پہ رہتے ہیں، یہاں اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے. آج جتنے میڈیا کے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کتنی صحیح خبریں آ رہی ہیں اب تک؟ اکثریت فاسد ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ بری حالت جو تھی اس زمانے میں تھی رسول کے بعد. پورا ایک جم غفیر کھڑا تھا، آل محمد کے خلاف آگ اگل رہا تھا. یہ تو پروردگار کا معجزہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہم تک آج بھی آ گیا ہے، اسلام ناب محمدی ہم تک پہنچا ہے. ورنہ جو دشمنان نے سازش کی تھی، جو منصوبہ کیا تھا، وہ اسلام یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا. بھئی یہی پلاننگ تھی. جس وقت مغیرہ تاریخ میں ایک نام ہے، یاد رکھیے گا، مغیرہ امیر شام کا بہت ہی قریبی، جسے آپ دیہاتی زبان میں کہہ لیں لنگوٹیا یار تھا. مغیرہ جب بھی وہ تجارت کی غرض سے شام پہنچتا تھا، بغیر امیر شام سے ملے ہوئے 2-1 رات اس کے ساتھ گپ شپ کیے ہوئے واپس نہیں آتا تھا. رات گئے واپس آیا 2 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 3 بجے. اس قدر دونوں کی دوستی تھی. ایک دن رات میں آیا تو بڑے غصے میں تھا، بڑے طیش میں تھا. بیٹا، بیوی، بچے گھبرا گئے. بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ آج اتنا برہم کیوں ہے؟ بہت زیادہ برہم تھا، اور برہمی اس کی رفتار سے، گفتار سے، انداز سے ظاہر ہو رہی تھی. بیٹے نے پوچھا اتنا برہم کیوں ہے؟ کہا بیٹا آج میں دنیا کے خبیث ترین آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں. بیٹا چونکا، بیٹا چونک گیا. کیا بات ہے؟ آپ تو پہلے اس کی ذہانت کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اس کی ہوشیاری کی تعریفیں کیا کرتے تھے. آج یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا بات ہو گئی اتنا غصہ ہے؟ کہا بیٹا میں نے کہا کہ اب تو تمہیں حکومت مل گئی، چاہے مکاری سے، دھوکے سے، فرات سے، جیسے بھی تم تک حکومت آ گئی. حکومت ہے، فوج ہے، لشکر ہے، تخت و تاج ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے. اب اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. بس یہ بات کہی تھی. یعنی آدمی کچھ سلجھا ہوا تھا، آدمی کچھ سلجھا ہوا تھا. اس نے کہا اب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو اس نے کہا دیکھ رہے ہو یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے، پہلا آیا رسول کے بعد، کچھ دن رہا چلا گیا. دوسرا آیا چلا گیا. تیسرا خلیفہ آیا چلا گیا. کسی کا نام ہے اذان میں؟ کسی کا نام ہے؟ یہ ذہبین مروج الذہب میں یہ باتیں لکھا ہے. یہ ہمارا اپنا راوی نہیں، رائٹر نہیں ہے جس نے یہ بات لکھی ہے. کہا یہ آئے آ کے چلے گئے، کسی کا نام نہیں ہے. اگر نام کسی کا اذان میں رہ گیا ہے تو نام محمد ہے. جب تک اس نام کو دفن نہیں کر دوں گا مجھے سکون نہیں ملنے والا ہے. یہ جملے ہیں. تو سازش آپ نے دیکھ لی. سازش اور منصوبہ یہ تھا کہ اسلام کو سرے سے مسخ کر دیا جائے، اور اس کے لیے اتنی کوشش کی گئی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی. جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی. مجھے آج تعجب نہیں ہوتا ہے ان بھکتوں کے اوپر،
آج کے اندھ بھکتوں کے اوپر مجھے تعجب نہیں ہوتے، ان سے بڑے بڑے اندھ بھکت اس زمانے میں تھے۔ اگر اندھ بھکت نہ ہوتے تو جمعے کی نماز بدھ کو نہ پڑھتے۔ یہ آج کی دن نہیں ہے کہ آج اندھ بھکت نہیں ہے، اس زمانے میں تھے۔ انہی اندھ بھکتوں کے اوپر امیر شام نے ناز کیا تھا، انہی کے اوپر ناز کیا تھا، اور یہ پیغام مولائے متقیان تک امیر شام نے بھجوایا تھا، جاؤ جا کے علی سے کہہ دینا 50,000 افراد میرے لشکر میں ایسے ہیں جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے، جنہیں اونٹ اور اونٹنے میں تمیز نہیں ہے، جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے، انہیں حق و باطل میں کیا تمیز ہو۔ یوں ہی نہیں بنا ہے یزید، یوں ہی نہیں بنا ہے، نئے افراد تھے، اندھ بھکت تھے، اس زمانے میں زیادہ اندھ بھکت تھے، خطرناک حد تک کے تھے۔ یعنی آج یہ نام دیا گیا ہے کہ جنہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، میاں اتنا ترقی یافتہ زمانے میں آج کے بعد تعجب ہوتا ہے جب میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، خبریں ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں۔ اس زمانے میں نہ اتنے پڑھے لکھے افراد رہتے تھے، نہ میڈیا تھی، نہ سوشل میڈیا تھی، نہ خبریں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں اندھ بھکت مانے جاتے ہیں۔ آج اتنے زمانے کے بعد ایسے ایسے نالائق لوگ ایسے نالائق لوگ، تو آپ تصور کریں اس زمانے میں کیسے رہے ہوں گے۔ جبھی تو خالد نے صبح کی نماز نشے میں 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، 4 رکعت پڑھا دی، اور یہ بھی کہتا ہے آج طبیعت خوشحال ہے، کہو تو اور پڑھا دو۔ کوئی بولا؟ کوئی بولا؟ سب خاموش تھے، سب ساکت تھے، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی گئی، لیکن کوئی ایک نہیں بولا۔ اب سمجھ میں آ رہا کتنے اندھ بھکت تھے، کتنے نالائق تھے، کتنے لوگ خائن تھے۔ میں اگر یہ خائن نہ ہوتے تو کبھی امام حسن کو زخم نہیں لگتا، علی کے گلے میں رسوان ظلم نہیں بنتی۔ اگر یہ اندھ بھکت نہ ہوتے، اگر میڈیا کا پروپگنڈا نہ ہوتا، تو وہ شہزادی فاطمہ زہرا جس کے دروازے پہ خاتم النبیین روزانہ سلام کرنے کے لیے پہنچے، اس دروازے پہ آگ اور لکڑی نہیں جائی جاتی، اس لیے کہ دیکھا گیا، کنٹینیو پرکھا گیا، منصوبہ بنایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کی ادھر وفات ہوئی، ادھر منصوبہ بنا، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے ہوا کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زمانے رسول سے پلاننگ تھی، منصوبہ تھا، سازش تھی۔ وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے جنہوں نے سازش کی ہے، یہ پروپگنڈا کیا ہے؟ میں ابھی جونپور مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، میں نے ایک بات وہاں عرض کی، میں نے کہا نماز کتنی دفعے پڑھتے ہیں؟ 5 دفعے۔ رسول نے کتنی دفعے پڑھی ہے؟ 5 دفعے۔ کتنے دن پڑھی ہے؟ کم از کم 23 سال رسول نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے۔ لیکن جو اصحاب تھے، جو صحابہ تھے، جو مومنین تھے، جو رسول کے قریب رہتے تھے، انہوں نے کتنے دن پڑھی؟ کتنے دن؟ 23 سال تو پڑھی نا۔ اعلان نبوت کیا 40 سال میں، اور 63 سال میں رسول کا وفات ہوئی ہے، تو 23 سال تو نماز پڑھی نا۔ کسی نے 23 سال پڑھی، کسی نے کم پڑھی، ممکن ہے پورے 23 سال کسی نے نہ پڑھی ہو۔ اسی لیے رسول نے جب اعلان کیا تب آپ ہوئے مسلمان، جب مسلمان ہوئے تب آپ نے پڑھی ہے نماز، تب آپ نے رکھا ہے روزہ۔ تو کیا روزہ 23 سال رکھنے کے بعد، کئی مہینے ہوتے 23 سال میں؟
23 مہینے تو روزہ رکھا نا بھیا. جب 23 مہینے آپ نے روزہ رکھا تو سمجھ میں نہیں آیا روزہ کھولنے کا ٹائم کیا ہے. بچے اگر ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے ہیں 2 سال کے بعد ماں چھوڑانا چاہتی ہے تو عادت پڑ جاتی ہے. عادت نہیں چھوٹتی ہے جلدی، عادت نہیں چھوٹتی ہے. 2 سال میں عادت پڑ گئی، 23 سال میں 23 مہینے تم نے روزہ رکھا. جبکہ اس زمانے میں حافظہ لوگوں کا اتنا اچھا تھا کہ نشان قدم سے پتہ لگا لیا کرتے تھے ادھر سے نبی گزرا ہے یا کوئی اور گزرا ہے. جب اتنے ذہین افراد اس زمانے میں موجود تھے تو 23 مہینے 23 سال میں 23 مہینے نماز روزہ رکھنے کے بعد یہ پتہ نہیں چلا کہ روزہ کھولنے کا ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے. اور نماز تو روزانہ تم نے 5 مرتبہ پڑھی ہے. دن میں 17 رکعت پڑھنے کے بعد اور 17 مرتبہ وضو کرنے 17 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ وضو کرنے کے بعد تمہیں یہ نہ پتا چلا رسول وضو کیسے کرتے تھے. یہ نہیں پتا چلا کہ نماز کیسے پڑھتے تھے. بات اس میں نہیں ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا صحیح ہے یا باندھ کے پڑھنا صحیح ہے. بحث اس میں ہے کہ رسول کون سی نماز پڑھا کرتے تھے، رسول کون سی والی نماز پڑھتے تھے، ہاتھ کھول کے یا باندھ کے. میاں وہ چیز میں پھر کہوں گا وہ چیز جو گھر میں رہنی چاہیے تھی وہ تو باہر آ گئی. اور باہر کی چیزوں کا تم نے اتنا فراموش کر دیا کہ تمہیں نماز کے اوقات کا پتہ نہیں رہ گیا. وضو کا سلیقہ تم نے بھلا دیا کہ رسول وضو کیسے کرتے تھے، رسول نماز کیسے پڑھتے تھے. رسول نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے؟ کوئی منکر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی؟ تو رسول نماز کیسے پڑھا کرتے تھے تم نے نہیں دیکھا؟ ارے ایک دن تو دیکھ لیا ہوتا. جس دن قبلہ تبدیل کیا گیا بھائی پیچھے رہتے تھے رسول ہاتھ کیسے کھولے ہیں یا باندھے تم نے نہیں دیکھا. لیکن 2 رکعت تمام ہوئی تھی، 2 ہی رکعت تمام ہوئی تھی. تیسری رکعت میں تھے کہ حکم آ گیا کہ قبلہ بدل دو، قبلہ بدلو. اب جو رسول نے قبلہ بدلا، تاریخ یہ کہتی ہے علی کے رسول کے ساتھ علی بھی قبلہ بدلتے رہے. سب آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا. سب کی نماز گئی اس دن، سب کی گئی. کیوں؟ میں دلیل دے رہا ہوں. مولائے متقیان نے ناز کیا ہے میں وہ ہوں جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی ہے. میں وہ ہوں جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی ہے. تو میاں کوئی اور بھی اگر پڑھے ہوتا تو کہتا علی اس میں فخر کی کیا بات ہے، اس میں ناز کی کون سی بات ہے. اگر تم نے پڑھی تو ہم نے بھی تو پڑھی ہے. میں اگر کبھی نہیں دیکھا تو آج تو دیکھ لیتے رسول نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں یا باندھ کے پڑھ رہے ہیں. کسی نے نہیں دیکھا. یہ سب کیا ہے؟ نماز کا اختلاف بتا رہا ہے، وضو کے سلیقے میں اختلاف بتا رہا ہے، روزہ کھولنے کے ٹائم میں اختلاف بتا رہا ہے. یہ زمانے رسول سے سازش تھی اور منصوبہ تھا. تو منصوبہ بنانے والے کون لوگ تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے، کافر تھے. کون تھے؟ مسلمان تھے. بظاہر اسلام کا لباس پہنے ہوئے تھے افراد، یہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے وہ لوگ تھے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کو اگر تعصب کی عینک اتار کے پڑھیے تو بات سب واضح ہو جائے گی. آپ اگر تعصب کی عینک لگائیں گے تو زہرا کے اوپر ظلم بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو جو مظالم ہوئے ہیں وہ بھی نظر نہیں آئیں گے. یہی تو ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا یہ بتاؤ کہ جو یہ زہرا کے اوپر ظلم ہوا ہے بتاؤ یہ روایت صحیح ہے کیا؟ کہا صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہا کیا میں تمہارا حوالہ دے کے اسے نقل کر سکتا ہوں؟
کہا نہیں میرا حوالہ دے کے نقل نہ کرنا، یہ مصلحت کیوں ہے، یہ سازش کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کے سب خوف زدہ تھے، اگر ہمارے منہ سے حقیقت عیاں ہو گئی تو مشکل پیدا ہو جائے گی، ہماری عمارت چلی جائے گی، ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری کرسی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ جو مطلق الاعلان بادشاہ اس زمانے کے رہا کرتے تھے، ان کے نظریے کے موافق بات نہیں تھی، ایک دو سازش نہیں کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چوتھے امام سے شہاب الدین زہری آیا تھا، آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مولا میرے گھر شادی ہے، میں چاہتا ہوں آپ تشریف لے چلیں۔ یہی شہاب الدین زہری، ایک روایت تھی، روایت کیا ہے وہ آپ کے گوش گزار ہے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی، میں صرف تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا جب روایت ایک سامنے آئی بادشاہ کے سامنے کہ ہم نے سنا ہے کہ علی کی شہادت کے بعد مسجد کوفہ سے جس پتھر کو ہٹایا جاتا تھا اس سے تازہ خون ابلتا تھا، سب خاموش تھے۔ کہا سب سے زیادہ سینئر عمر کے اعتبار سے شہاب الدین زہری ہے جو اس زمانے کا راوی تھا، سب سے زیادہ سینئر تھا۔ کہا اسے بلا کے لایا جائے۔ شہاب الدین زہری آیا، آنے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے روبرو ہوا ہے تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا، غالباً مامون کا زمانہ ہے یا منصور کا، اسے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جس دن علی کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی ہے، مسجد کوفہ سے جس پتھر کو ہٹایا جاتا تھا اس سے تازہ خون ابلتا تھا، بتاؤ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ بتاؤ یہ روایت صحیح ہے؟ بڑے ڈرتے ہوئے کہتا ہے، ہراس دیکھیں، خوف دیکھیں، ڈر دیکھیں، کہتا ہے اگر جان کی امان ہو تو میں کچھ بولوں۔ جب بادشاہ نے وعدہ کیا جان کی امان ہے، تمہیں کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کوئی اذیت نہیں دی جائے گی، بتاؤ جو صحیح واقعہ ہے وہ بتاؤ، جو صحیح بات ہے وہ بتاؤ۔ تو شہاب الدین زہری ناقل ہے، کہتا ہے جو روایت ہے یہ 100% صحیح ہے کہ مسجد کوفہ سے جس پتھر کو ہٹایا جاتا تھا اس سے تازہ خون ابلتا تھا۔ اب بادشاہ کا دوسرا جملہ سنیں، کہا اے شہاب الدین زہری، تم نے یہ روایت ہم کو تو بتا دی ہے لیکن آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ حدیث نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ نعرہ حیدری، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس مصلحت سے جو ہے یہ غم اہل بیت ہم تک آیا ہے۔ اسلام نام محمدی جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ کتنی مشقتوں سے، کتنی محنتوں کے بعد آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے۔ ورنہ دشمن نے جو سازش کی تھی، جو پلاننگ بنائی تھی، جو منصوبہ بنایا تھا، اسلام یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ پروردگار کا وعدہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اپنے نبی کو کثرت نسل عطا کی ہے، ہم نے اپنے نبی کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ دیکھیے قرآن میں دو طریقے کی ضمیروں کا استعمال ہوا ہے، ایک جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ایک واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ آپ لہجہ دیکھیں قرآن کا، نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ پروردگار کو کہنا یہ چاہیے تھا نحنو جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، یعنی کم از کم اس کا اطلاق نحنو کا 3 پہ ہوتا ہے، نحنو کا اطلاق جو ہے کم از کم عربی میں 3 پہ ہوتا ہے۔ پروردگار نے اس جمع کے لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ پروردگار وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے وہ۔ تو پروردگار کو چاہیے تھا لفظ انا استعمال کرتا،
لیکن اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جگہ جگہ جمع کا. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ حافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ جمع کا صیغہ استعمال کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ اتنا خوبصورت مکان کس نے بنوا دیا، تو جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے. ایک تو کہا جائے گا میں نے بنوایا ہے، لیکن دوسرا ہم نے بنوایا ہے. یہ ہم نے جو بنوایا ہے اس میں چیلنج پایا جا رہا ہے، اس میں چیلنج چھپا ہوا ہے. یہ کام ہم نے کیا ہے، تم میں دم ہے تو کروا کے دکھلا لو. بس یہی سمجھ میں آتا ہے. جہاں قرآن کی آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ پروردگار چیلنج کر رہا ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تم میں دم ہے تو اسے مٹا کے دیکھ لو. تم نے توراۃ کو مٹا ڈالا، تم نے زبور کو مٹایا، تم نے انجیل کو مٹایا، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. اب تم مٹا کے دکھلاؤ تو ہم دیکھیں گے. تفسیریں بدل سکتے ہو، قرآن کے الفاظ نہیں بدل سکتے، قرآن کے الفاظ نہیں بدل سکتے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اب بات سمجھ میں آئی. جہاں پروردگار نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے وہ مخالفین کو چیلنج کیا ہے. ہم نے یہ کیا ہے، تم کر کے دکھاؤ. انا اعطینک الکوثر، ہم نے اپنے نبی کو کثرت نسل عطا کی ہے. نہ بنی امیہ میں طاقت ہے، نہ بنی عباس میں طاقت ہے. تم ان کے خون سے گارا بنا کے دیواریں تعمیر کرتے رہو، لیکن ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. تو یہ منصوبہ جو انہوں نے بنایا تھا اسلام کو ختم کرنے کا، دشمن نے منصوبہ بنایا اسلام ختم ہو جائے، آل محمد کا نام لیوا نہ ہو. ورنہ جتنا منصوبہ بنایا گیا تھا، جتنی پلاننگ کی گئی تھی، ایک طرف سے سارے میڈیا کو خرید لیا گیا تھا. خارجی نے خروج کیا ہے، زینب کے خطبوں نے چہروں پہ پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا، کہا یہ خارجی نہیں، یہ آل رسول ہیں. یہ خارجی نہیں، یہ آل رسول ہیں. کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، کتنی سازش کی گئی، کتنا منصوبہ بنایا گیا. یہ ایک بیگ نہیں ہوا ہے، یہ زمانے رسول سے ہوا ہے. زمانے رسول میں، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو جتنے فرقے بنے ہیں وہ نبی کی وفات کے بعد بنے ہیں. بنایا کس نے؟ یہودی نے، عیسائی نے، مجوسی نے، مشرک نے، کافر نے. میاں 1400 سال کے بعد اسلام کے تئیں ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار. کہا جائے تم ہاتھ باندھ کے نہیں کھول کے پڑھا کرو، پڑھے گا. وہ کہیں تم ہاتھ کھول کے نہیں باندھ کے پڑھا کرو، مانو گے. کہا عزاداری نہ کیا کرو، مانو گے. ماتم نہ کیا کرو، مانو گے. نہیں مانو گے. یعنی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اسلام کے سلسلے میں ہمارے جذبات یہ ہیں، اہل بیت کے سلسلے میں ہمارے جذبات یہ ہیں. تو وفات رسول کے بعد یہ جذبات بدلے کیوں؟ مسلمان ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم نے عیسائی کی بات باندھ کر کے ہم نے کھول کے پڑھی، آپ نے یہودی کی بات مان کر کے باندھ کے پڑھی. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اندر ہی کا کوئی بھیدی ہے. باہر سے کہیں نہیں آیا اختلاف. جو اختلاف ہوا ہے وہ اندر کے لوگوں نے کیا ہے، اندر کے افراد نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو یہ افراد کون سے ہیں؟ یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ اجنبی نہیں ہیں، یہ پہچانے ہوئے چہرے ہیں. کم از کم اتنا تو واضح ہونا چاہیے. جب خلافت کا 3 دور گزرا ہے، یہ اپنی روایت نہیں ہے، اپنی کتاب کی روایت نہیں ہے، یہ بخاری میں روایت ہے. جب خلافت کا رسول کے بعد جب خلافت کے 3 دور گزرے ہیں، چوتھا دور علی کا آیا ہے، اور علی پہنچے مسجد میں.
نماز پڑھانے کے لیے نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو دو صحابی پیچھے سے نماز کے ختم ہونے کے بعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں، برجستہ یہ کہتے ہیں، آج ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے جیسی کبھی رسول کے پیچھے پڑھا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ رسول کے بعد اور علی سے پہلے۔ بھائی واضح ہے مطلب واضح ہے۔ جب یہ جملہ کہا گیا آج ہم نے ایسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، تو یہ جملہ بتا رہا ہے رسول کے بعد اور علی سے پہلے نماز بھی رسول والی نہیں تھی۔ جو 23 سال لوگوں نے پڑھی ہے، جو 23 سال رسول نے نماز پڑھی ہے، یعنی جو عادت پڑ جانی چاہیے تھی اس میں اختلاف ہو گیا۔ تو جو نماز میں اختلاف ہو گیا، جو دن بھر میں 5 دفعے پڑھی جاتی تھی، تو جب اس نماز خالص نہیں رسول والی رہ گئی تو اسلام کہاں سے رسول والا رہے گا؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ اتنی تو بات واضح ہو گئی، اگر رسول والی نماز چاہیے تو علی سے لینی پڑے گی، رسول والی نماز چاہیے تو علی کے پاس ملے گی، رسول والا اسلام چاہیے تب علی کے پاس ملے گا۔ علی سے ہٹ کے نہ نماز ملے گی نہ اسلام ملے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانے رسول سے منصوبہ لوگوں نے بنا رکھا تھا، جو اسلام کا لباس پہنے ہوئے تھے، صحابیت کا لباس پہنے ہوئے تھے، انڈر گراؤنڈ سازش پہ سازش کیے جا رہے تھے۔ ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول کے قدم بقدم چلنے والے لوگ ہیں، جنازہ رسول رکھا ہوا ہے اور سقیفہ میں پہنچ گئے ہیں۔ تعجب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جس چیز کی فکر خود رسول کو نہیں ہوئی، سبحان اللہ، جس چیز کی فکر خود رسول کو نہیں ہوئی، اس کی فکر آپ کو ستا رہی ہے کہ رسول کا جنازہ رکھا رہ گیا۔ یہ کیا کیا؟ اگر ان بھکتی نہ ہوتی، اتنا کھلا ہوا ثبوت ہونے کے باوجود کیا کہیں گے؟ ان بھکتی نہیں تو اور کیا ہے، جہالت نہیں تو اور کیا ہے، نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ ورنہ جس زمانے میں سرکار انبیاء نے اتنی حدیثیں بیان کی ہوں، علی کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، حسنین کے حوالے سے، زہرا کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے احترام کر کے بتایا ہو، قول کے ذریعے سے بتایا ہو، ساری چیزیں بتا دی ہوں، وہاں پہ اتنا فساد رسول کے بعد کس قدر مظالم ڈھائے گئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر خلافت پہ قبضہ ہوا اور 1-2 مرتبہ سازش ہوئی۔ رسول نے آخر وقت میں کہا لاؤ قلم دبات میں لکھ دوں، تو کس چیز کا ڈر تھا؟ آپ کو کیا لکھیں گے؟ کس چیز کا ڈر تھا؟ اور رسول مانگ رہا ہے، رسول مانگ رہا ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، مَن یُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، رسول کی اطاعت کی ہے۔ قلم اور دوات نہ دینا یہ رسول کی اطاعت نہیں ہے، نافرمانی ہے۔ ثابت کرو کہ یہ بغاوت نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے۔ رسول نے کہا قلم دوات لاؤ تاکہ میں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا، گمراہ نہ ہونا۔ بھیا آج تم کہتے ہو کہ شیعہ گمراہ ہیں، تو اس کی غلطی جو ہے اپنے خلیفہ پہ لے جاؤ۔ بھائی یہ گمراہی نہ ہوتی اگر قلم دوات دے دیے ہوتا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے ہے یا نہیں ہے؟
بھائی کہہ رہے ہو یہ گمراہ ہیں. گمراہی کس کی وجہ سے ہے؟ گمراہی کس کی وجہ سے ہے؟ جب رسول نے کہا لاؤ قلم دوات میں لکھ دوں، ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ جس نے منع کیا مجرم وہ ہے. اب بات میں سمجھ میں آئی یہ کتنا بڑا مجرم ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں مثال دیتا ہوں. ہم اور آپ دیہات کے رہنے والے ہیں. اس گاؤں میں تالاب ہے. کبھی بچپنے میں تالاب کے کنارے جاتے تھے کھیلنے کے لیے ہیں، اور پتھر اٹھاتے تھے، بلکہ وہ کھپڑا جو ہوتا تھا چپٹا رہتا تھا، اور اس کو یوں کر کے مارتے تھے تو وہ قلا بازیاں کھاتے ہوئے پانی میں جاتا تھا. جب یہ پتھر اس میں جاتا تھا ڈلا، تو جہاں پہلے گرتا تھا دوسری جگہ جہاں گرتا تھا ایک دائرہ پیدا ہوتا تھا نا، دائرہ پیدا ہوتا تھا، اور وہ دائرہ دھیرے 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 پورے تالاب کو اپنے حصار میں لے لیتا تھا. تو انسان کے عمل دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک عمل انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی تک محدود رہ گیا. آپ نے نماز پڑھی، آپ پہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھی، آپ تک محدود ہے. لیکن اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ نے نماز پڑھی، آپ کے نمازی ہونے کی وجہ سے بیٹا نمازی، بیٹے کا بیٹا نمازی، اس کا بیٹا نمازی، تو یہ سلسلہ جہاں تک جائے گا کمیشن آپ کو بھی ملے گا. مسجد بنوا دی، مسجد بنوائی، آپ کے دادا نے بنوائی تھی، جب تک یہ قائم رہے گی، نماز ہوتی رہے گی، نماز پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا. جس نے بنوائی ہے کمیشن اسے بھی ملتا رہے گا. اسی سے ثواب جاریہ کہتے ہیں. تو بعض عمل ہوتے ہیں، عمل ہے رد عمل ہے، بعض عمل ہے رد عمل ہے، تسلسل عمل ہے، کر کے گزر جاؤ گے لیکن عمل باقی رہے گا. اگر آپ کی تربیت کی وجہ سے کوئی بے دین بن گیا تو یہ سلسلہ جہاں تک جائے گا گنہگار وہ بھی ہے لیکن شریک آپ بھی ہیں. اسے کہتے ہیں تسلسل عمل. تو عمل ہے، رد عمل ہے، تسلسل عمل ہے. یہ پتھر جو پانی میں پھینکا تھا، پھینکنا عمل ہے، پھینکنا پانی میں گرا، اس سے دائرہ پیدا ہوا، اس سے رد عمل کہتے ہیں. تسلسل عمل یہی دائرہ پورے تالاب کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اسے تسلسل عمل کہتے ہیں. قلم اور دوات نہ دینے کا ایک گناہ کیا تھا، آج تک اور قیامت تک جتنی گمراہی رہے گی اسی کے گردن پہ جائے گی. اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ جرم کتنا سنگین جرم ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. اور وہ حدیث بھی یاد ہوگی، آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. تو اگر کل ایمان نہ گیا ہوتا تو اسلام ختم تھا، اسلام ختم تھا. تو ایمان کو، اسلام کو بچایا کس نے؟ علی نے. تو قیامت تک جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی ثواب تمہیں بھی ملے گا، کمیشن علی کو بھی ملے گا. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کسی کو اچھی جزا ملتی ہے اور کسی کو ایسی جزا ملتی ہے جو اس کے جرائم کو سنگین سے سنگین تر بنا دیتی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. اس لیے کہ سنگ بنیاد انہی لوگوں نے رکھی ہے. سب سے بڑے مجرم یہ ہیں. جتنے بھی گناہ ہوتے رہیں گے، جتنی بھی گمراہی پھیلے گی وہ انہی کے سر جائے گی. اس لیے کہ حدیث رسول کی ہے، ہمارا اور آپ کا کلام نہیں ہے. رسول نے کہا ہے، رسول نے، جو نسلوں سے واقف ہے. سلم میں کہاں مومن ہوگا، کس سلم میں، کس نسل میں مومن ہوگا، کس میں منافق ہوگا،
سرکار کو پتہ ہے وہ رسول کہہ رہا ہے لاؤ قلم دوات میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد کوئی گمراہ نہ ہو. تو قلم دوات نہ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ گمراہ ہو جائیں. تو سازش کرنے والے لوگ کون ہیں؟ منصوبہ بنانے والے لوگ کون ہیں؟ انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے. ایک بیگ جو ہے خلافت پہ قبضہ کر کے اس کے فوراً بعد باغ فدق کو غصب کر لیا. یہ کیوں؟ ایک سازش تھی کہ آل محمد کو کمزور کر دیا جائے، اکنومی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اقتصاد کے لحاظ سے آل رسول کو کمزور کر دیا جائے. دوسرا اس کے بعد فوراً جو حربہ استعمال کیا ہے، کہا زمانے رسول میں خمس واجب تھا. قرآن کی آیت ہے، خمس واجب تھا، ہم اسے حرام قرار دے رہے ہیں. کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس سے سازش یہی ہے نا، منصوبہ یہی ہے. اس لیے کہ خمس آل محمد کا حق ہے، آل محمد کا حق ہے. باغ فدق پہ قبضہ کر کے تم نے جو ہے وہ مال ہڑپ لیا تاکہ آل محمد اس سے کمزور ہو جائیں. پھر بھی صبر نہیں آیا، خمس کو حرام قرار دے دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے آل محمد کمزور ہو جائیں. یاد رکھیے گا، اگر کوئی بھی ملت، کوئی بھی قوم اگر اکنومی اعتبار سے کمزور ہے تو دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ سازش تھی، یہ منصوبہ تھا. کسی ملک کی اگر اکنومی کمزور ہو جائے تو اس کی حالت یہی ہوگی جیسے شری لنکا کی ہوئی ہے. اکنومی اگر کمزور ہو جائے، یہی تو دشمنوں کا منصوبہ تھا، یہی تو سازش تھی کہ آل محمد کی اکنومی کو، اقتصاد کو، معیشت کو اتنا کمزور بنا دیا جائے. اور یہ آج کی سازش نہیں ہے، یہ آج کی سازش نہیں ہے. اس زمانے میں بھی رسول کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا. اقتصادی اور معاشی پابندیاں لگا دی گئی تھی اور رسول نے غار میں پناہ لیا تھا، شیب ابی طالب میں پناہ لیا تھا. اس وقت بھی اقتصادی پابندی تھی. یعنی چاہتے ہیں کہ اقتصادی اعتبار سے کمزور تو کر دو تاکہ یہ گھٹنوں کے بل آ جائیں، لیکن آل رسول کبھی گھٹنوں کے بل آنے والے نہیں ہیں. اس لیے ان کے ایک اشارے پہ کائنات گھوم سکتی ہے. اگر سورج پلٹ سکتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اگر یہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیں تو دشمنوں کی حیثیت کیا ہے؟ اگر مصلحت نہ ہوتی تو کربلا میں ان کی جرأت نہیں تھی کہ نواسے رسول کے اوپر گھوڑے دوڑائیں. طاقت کا اندازہ لگائیں گے. جب فرات کا پانی ادھر سے گزارا جانے لگا تو جہاں قبر تھی فرات کا پانی وہاں تک نہیں پہنچا. جب وہاں پہ کھیتی کرنا چاہا تو جانور نہیں کھسکے. یہ بھی ہے اور ادھر یہ بھی ہے. تو جہاں مصلحت تھی اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، جہاں مصلحت نہیں تھی. یاد رکھیے گا، اگر مصلحت نہ ہوتی تو ان کی جرأت نہیں تھی کہ زہرا کے دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کر کے جائیں. جرأت نہیں تھی. ورنہ وہ جرأت بھی دیکھیں، جب شہزادی کی وصیت کے مطابق جو ہے رات کے اندھیرے میں شہزادی کو دفن کیا گیا اور لوگوں کو اب یاد آیا ہم نے رسول کی بیٹی کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے. آیا خلیفہ دو نبش قبر کے لیے کہ ہم قبر کھودیں گے، جنازہ نکالیں گے، رسول کی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھیں گے. میں کاہیں اتنی فکر ہے؟ رسول کی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، 3 بیٹیاں اور بھی ہیں. میاں 3 بیٹیوں کی نماز جنازہ پڑھنے پہ اتنا اصرار نہیں ہے. یہ ایک ہی بیٹی کی. وہاں تاریخ بتاتی ہے کہ اب وہ جذبہ دیکھیں. مولائے کائنات جنت البقیع میں آ گئے، تلوار نیام سے نکال لی، کہا تم میں کسی کی ہمت اگر ہے تو نبش قبر کر کے دیکھو. یہ ہے. تو وہاں واقعہ کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے. جہاں جیسی مصلحت تھی ویسے ہی امام معصوم نے عمل کیا ہے. اگر مصلحت نہ ہوتی تو در زہرا پہ رسوان ظلم کے لیے اگر ہم نے اپنی گردن پیش کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بہادر اور جیت گئے. نہیں، بہادر نہیں ہو. ہم نے گلے میں رسمان ظلم بدھمانے کے بعد بھی ہم جیت گئے، تم ہار گئے.
اس لیے رسمان ظلم کو بندھے ہوئے دیکھنے کے بعد ایک یہودی کی نظر جب علی پہ پہنچی ہے، کہاں ہے؟ یہ فاتح خیبر ہے، فاتح حنین ہے، فاتح بدر ہے، اس کے گلے میں رسمان ظلم، کہا یہ اللہ کا خالص بندہ ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہیں کلمہ پڑھ لیتا ہے، علی کا چاہنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اگر مصلحت یہ ہے علی کے گلے میں رسمان ظلم بدھی ہوئی دیکھنے کے بعد اگر کوئی مسلمان بنتا ہے تو ہم بندھوانے کے لیے تیار ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ تو عزیزو، اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کی اکانومی کو انہوں نے کمزور بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اگر یہ سازش تھی کہ حتماً تھی، یقینی طور پہ تھی، تو اب ہم چاہنے والوں کی ذمہ داری صرف یہ نہیں بنتی ہے کہ ہم شہادت اور ولادت کے موقع پہ مجلس اور ماتم کر لیں، بلکہ دشمن کی اس منصوبے کو، اس سازش کو سمجھیں اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ کیسے بنائی جائے؟ یعنی کل دشمن نے یہ کوشش کی تھی کہ آل محمد کی اکانومی کو، معیشت کو کمزور بنا دیا جائے، تو آج چاہنے والوں کی ذمہ داری، ہمارے جوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اکانومی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ مضبوط بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے کو نہیں بدلیں گے پروردگار بھی بدلنے کے لیے نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ اگر کسی کی اکانومی اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے تعلیم بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر اکانومی اجازت نہیں دیتی ہے تو جوان مجبور ہو جائے گا، ہمارا بچہ مجبور ہو جائے گا۔ 8ویں کے بعد 10ویں کے بعد ہم تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ چہرے پہ مونچھیں آئیں، ہم پاسپورٹ بنوا کر کے سعودی، دبئی، کویت بھیج دیں۔ ہمیں تعلیم کی کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہے، ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے، ہماری اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے۔ تو ملت کو مل جل کر کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اکانومی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر بنتی جائے۔ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علمی میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اقتصادی میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جس قوم کے پاس اکانومی اچھی ہو اور علمی اعتبار سے قوی ہو، مضبوط ہو، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی ہے، نہ رسوا کر سکتی ہے، نہ ذلیل کر سکتی ہے۔ قومیں وہی ذلیل ہوتی ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ آج کی مجلس میں یہی پیغام تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ہمارے جوانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ صحیح کرنی چاہیے کہ ہماری اکانومی مضبوط ہو جائے۔ اور معیشت کی 2 قسمیں ہیں، میں پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا کہ اکانومی جہاں تک ہو وہ مضبوط ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہنا چاہیے۔ لیکن قوم کا مزاج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر کسی کا بستی میں ایک اچھا مکان بن گیا تو اس پہ انگلیاں اٹھانے والے بہت رہیں گے، غریب کی غربت کا مذاق اڑانے والے رہیں گے، اس کی مدد کرنے والے نہیں رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ آل محمد کا مزاج نہیں ہے، آل محمد کے چاہنے والوں کا مزاج نہیں ہے۔ آل محمد کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی فکر اجتماعی ہوتی ہے، ان کی فکر جہانی ہوتی ہے۔ میں ایک آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ سودا ہے جو امیر شام کے دربار میں پہنچتی ہے، ابن ارطاد کی شکایت لے کر کے پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ ابن ارطاد ظالم ہے، فاسد ہے، ہمارے مردوں کو قتل کرتا ہے، ہمارے جوانوں کو اذیت دیتا ہے، یہ ظالم ہے، اسے روکو، اسے منع کرو۔ امیر شام نے کہا اگر میں چاہوں تو اس سے زیادہ ظلم ہوگا۔ سودا کتنی جرأت مند خاتون ہے، اس لیے اس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ کہا امیر میں جانتی ہوں تو فساد اگر برپا کرنا چاہے تو اس سے زیادہ فساد کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ظلم کر سکتا ہے۔ خدا رحمت نازل کرے اس قبر کے اوپر جس کے ساتھ عدالت بھی سو گئی۔ کہا تم کس کی بات کر رہی ہو؟
इसी को तजाहुल आरफाना कहते हैं। किसे नहीं मालूम अली और अदालत, अदालत और अली, किसे नहीं पता है शिद्दत अदल की बुनियाद पे अली को कत्ल किया गया है, किसे नहीं पता है। एक मर्तबा अमीर शाम को भी जोश आया, अंगड़ाई ली, अपने कारिंदों को हुक्म दिया, लिख दो इब्ने अरतात को इस औरत के साथ इंसाफ किया जाए। जुमला सुनिएगा, कहा लिख दो इब्ने अरतात को इस औरत के साथ इंसाफ किया जाए। सौदा फिर तन के खड़ी हो गई, अमीर ये बताओ ये इंसाफ मेरे लिए है या मेरी पूरी कौम के लिए है? ये इंसाफ मेरे लिए है या मेरी पूरी कौम के लिए है? अमीर शाम ने कहा तुम्हें औरों से क्या लेना है? देख लिया अबू सुफियानी मिजाज देखा। अबू सुफियानी मिजाज ये है कि अपना उल्लू सीधा हो जाए ये काफी है, लेकिन अली वालों की फिक्र ये है कि मुनाफा उम्मत का होना चाहिए, फर्द का नहीं होना चाहिए। ये सौदा एक औरत है, उसने ये साबित कर दिया और बड़े तमतराफ से, बड़े लहजे में कहा कि अमीर अगर ये इंसाफ सिर्फ मेरी जात तक है तो नहीं चाहिए, अगर ये पूरी मिल्लत को इससे फायदा पहुंचता है तब कबूल है। हम आज के ज़माने के लोग होते कहते चल भैया अपना उल्लू सीधा हुआ, हमें दूसरों से क्या लेना है या नहीं है? ये मिजाज अली वालों का नहीं होना चाहिए, ये अलवी मिजाज नहीं है, यह अहले बैत वाला मिजाज नहीं है, अहले बैत का नज़रिया नहीं है, यह अबू सुफियानियों का नज़रिया है, बनी उमैया की फ़िक्र है, बनी अब्बास की फ़िक्र है, जो लाशूरी तरीक़े से हमारे जहनों तक पहुँच गई है कि हम अपना मफाद देखते हैं, मिल्लत का मफाद नहीं देखते हैं। जब ये कहा कि अगर मेरी ज़ात तक ये महदूद है तो नहीं चाहिए ऐसा इंसाफ जो मेरी पूरी कौम के साथ ना हो। अमीर शाम ने कहा अली ने चंद सालों में लोगों को इतना जसूर बना दिया कि बादशाह के सामने कैसे गुफ्तगू की जाती है उन्हें सलीका नहीं है। ये जुमले का है। तो अगर अली की हुकूमत होती तो आज ये जुल्म नहीं होता, आज ये फसाद नहीं होता। मजबूर हो गया अमीर शाम ये लिखवाने के लिए कह दो कि सौदा की पूरी मिल्लत के साथ इंसाफ किया जाए। याद रखिएगा हक जो है वो डर के नहीं, जुरात होनी चाहिए अपने हक को लेने के लिए, जुरात होनी चाहिए, सलीका होने चाहिए अपना हक हासिल करने के लिए। इल्म भी मोमिन की खोई हुई चीज है, जहां से मिले उसे ले लो। लेने के लिए हक का मतलब ये नहीं है कि हक आपके पास आ जाएगा, नहीं, इसे हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत है और कोशिश की जरूरत है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों, तो ये पैगाम था आज की इस मजलिस में। शहज़ादी के मुनासबत से ये मजलिस को मुनक़िद किया गया है। इसमें फ़ज़ाइल के साथ, मसाइब के साथ हमारे खुतबा की, हमारे ज़ाकिरीन की, हमारे उलमा की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे नुकात बयान करें, ऐसे रुख बयान करें कि जिसके ज़रिए से बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर वो जज्बे पैदा हों कि दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। तो जो साजिश दुश्मन ने की थी कि आले मोहम्मद को इकोनॉमी के एतबार से कमज़ोर कर दिया जाए, ज़ईफ़ कर दिया जाए, वक्त नहीं है वरना मैं और वजाहत से बयान करता। तो दुश्मन की इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए जो चीज़ों को उन्होंने जारी किया था उसको हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। एक बाग़ फ़िदक उन्होंने गसब किया था, चाहने वालों की ज़िम्मेदारी थी हर बस्ती में बाग़ फ़िदक ज़हरा के नाम से हो जाता। तो ये लानत का वो कलादा था कि दुश्मन चाहने के बावजूद भी उसे छुपा नहीं सकता था। हमने क्या किया?
آج ہماری اکانومی اتنی مضبوط کمزور ہو گئی ہے کہ ایک نوچندی کا علم نکالنے کے لیے جب تک ہم دروازوں پہ چندہ لینے کے لیے نہ جائیں نہیں کر سکتے. یہ حالت ہے. ہم نے اپنی اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اجتماعی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ باتیں میری جو ہے وہ ممبر کی حیثیت سے اجنبی لگ رہی ہوں گی، اس لیے کہ ان موضوعات پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے، نہ پرانے علماء نے کیا ہے نہ جدید علماء نے کیا ہے. جب پہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. خمس کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ تاکہ آل محمد کمزور ہو جائے. تو اب ہماری ذمہ داری کیا نہیں بنتی ہے کہ ہم خمس کو ادا کریں تاکہ دشمن کے اس کا منصوبے میں شریک نہ ہوں؟ بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ آل محمد کا حق ہے یہ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ عراق میں جا کے دیکھ لیجئے، ایران میں جا کے دیکھ لیجئے، ہمارے فقہائے اعظام نے بڑے بڑے ہاسپٹل بنوائے ہیں. یہاں کیوں نہیں بنا؟ کیوں نہیں بنا؟ ہیں؟ قرآن کی آیت ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی، ترجمہ سنایا تھا کہ پروردگار کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک لوگ خود کوشش نہیں کرتے ہیں. میاں جب پروردگار نہیں بدلتا ہے تو راہبر کہاں سے بدلے گا؟ یہ فکر ہماری ہونی چاہیے. ہم تو نوحہ پڑھنے کے بارے میں اختلاف کر لیتے ہیں، علم آگے لے جانے کے لیے فساد برپا کر دیتے ہیں. تعزیہ ہمارا آگے جانا چاہیے، ہم اس پہ لڑ بیٹھتے ہیں. تو جو گھروں میں لڑتے رہے اسے باہر کی فکر کہاں سے ہوگی؟ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہیں گے اسے اجتماعی کام کی فکر کہاں ہوگی؟ اجتماعی کام کی فکر اسی وقت ہوگی جب ہماری اپنی فکر کو اجتماعی بنا لیں. اور اجتماعی فکر کا ہونا یوں بھی ضروری ہے، جس امام کے آپ انتظار میں ہیں اس کی حکومت بھی جہانی ہوگی. لہذا جہانی حکومت میں زندگی کرنے کے لیے فکر کو جہانی بنانے کی ضرورت ہے. گھر کی چہار دیواری سے نکلو، بستی سے نکلو، شہر سے نکلو، یہ دیکھو جہانی اعتبار سے کس چیز کا فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. تو اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے پھر کسی موقع پہ عرض کریں گے کہ اجتماعی معیشت کیا ہوتی ہے اور اجتماعی معیشت کو ہم کس طریقے سے مضبوط بنائیں. میں جونپور میں یہ بات بھی پڑھ کر کے آیا ہوں. میں نے ایک جملہ کہا، اگر ہماری قوم کے 2 بھائی اور 1 بہن مل کر کے پورا ایک میڈیکل کالج کھڑا کر سکتے ہیں تو اتنی بڑی یہ ملت کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے؟ سب کچھ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے. اگر کرنا چاہے 35 کروڑ روپے 2 مہینے 8 دن میں اگر اسی امبیڈکر نگر میں خرچہ ہو سکتا ہے تو یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. رہنما کی ضرورت ہے، ہدایت کرنے والے کی ضرورت ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے اس ملت میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اس قوم کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. ان میں ایسے بھی افراد ہیں جو اپنے زمانے کے قاسم سلیمانی بن سکتے ہیں، اپنے زمانے کے باقر النمر بن سکتے ہیں، اپنے زمانے کے شہید صدر بن سکتے ہیں، اپنے زمانے کے امام خمینی بن سکتے ہیں. بس حالات اگر اجازت دے دے. شعور کی کمی نہیں ہے، ذہانت کی کمی نہیں ہے، فہم و ادراک کی کمی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے جوانوں کا تعلق جو ہے علی سے ہے، محبت علی سے ہے، جسے عقل کل کہتے ہیں. عقل کل سے جو محبت کرتے ہیں ان کا شعور پائے کے ہوتا ہے، ان کی ذہانت پائے کی ہوتی ہے. لہذا ذہن کی کمی نہیں ہے، فہم و ادراک کی کمی نہیں ہے، شاید رہنمائی کی کمی ہے، رہبری کی کمی ہے، ہدایت کی ضرورت ہے. آنے والے دنوں میں ہمارے یہ جوان بہت کچھ کریں گے اگر ہمارے بیانوں میں تبدیلی آ جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر مجلسوں میں نعرے نہ لگیں تو مجلس کامیاب نہیں ہے. یہ فکر عراق میں نہیں ہے، یہ فکر حزب اللہ کے ہاں نہیں ہے، یہ فکر ایران میں نہیں ہے.
جتنی تمدن یافتہ قومیں ہیں ان کے درمیان یہ نہیں ہے. بڑی خاموشی سے لیکچر کو سنتے ہیں، بے شک جو پیغام ہوتا ہے سنتے ہیں. آپ بتائیے مولائے کائنات نے اتنے خطبے دیے ہیں، کیا کوئی خطیب ماہر سے ماہر خطیب ایسی خطابت کر سکتا ہے؟ ایسے جملے بول سکتا ہے؟ ایسے نکات بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو کہیں ایک جگہ بتائیے کسی نے شور و شرابہ کیا ہو؟ کوئی ایک جگہ بتائیے جہاں نعرے لگے ہوں؟ تو یہ نعرے لگنا یہ ہمارا سلیقہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید لگنے چاہیے، جوش پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غور سے بیان کو سننے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف مصائب پہ رونے کے لیے، فضائل پہ داد دینے کے لیے نہیں ہے. جو سلیقہ آل محمد نے بتایا ہے اس سلیقے کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر وہ سلیقہ اپنا لیا تو قوم سے جہالت ختم ہو جائے گی، اور جذبات کو شعور کا نام نہیں دیا جائے گا، جذبات کو عقیدہ نہیں بنایا جائے گا. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اور جب کوشش کریں گے، سب مل کے کوشش کریں گے، اگر ہاسپٹل وہاں بن سکتا تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ ہیں؟ کوشش کریں، صحیح کریں، ملت ایک جگہ تو آئے. دشمن کی سب سے بڑی سازش ہے ہندوستان میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گلی پہ، ہر چوراہے پہ، ہر شہر میں، ہر جگہ پہ ایک راہبر بنایا جا رہا. یہ فلاں نمائندہ، یہ فلاں نمائندہ، یہ فلاں. میاں تعدد رہبریت کامیابی کی دلیل نہیں ہے، وحدت رہبریت جو ہے کامیابی کی دلیل ہے. رہبریت کی وحدت جو ہے کامیابی کی دلیل ہے. عراق میں حزب اللہ میں دیکھ لیجئے، ایک ہی راہبر ہے. پاکستان میں ایک سلسلہ چل رہا تھا، پاکستان میں عارف حسین حسینی تک ایک سلسلہ چل رہا تھا، ایک رہنما تھا، ایک راہبر تھا، پوری قوم سمٹی ہوئی تھی، اسی کے اشارے پہ چل رہی تھی. دشمن کو ناگوار گزرا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور ہندوستان میں تو واویلا ہے، بمبئی الگ، لکھنؤ الگ، دلی الگ، ایک پرچم تلے ہیں نہیں ہے. یہ مشکل ہے ہندوستان کی، اساسی ترین مشکل یہ ہے کہ مضبوط رہبریت ہم کو فکر بھی نہیں ہے. ستم یہ ہے. اور یاد رکھیے گا، بغیر رہبر کے کسی جنگ کو جیتا نہیں گیا آج تک. رہبر اگر اچھا ہے تو ہر جنگ سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، ہر محاذ پہ آپ کامیاب ہوں گے، چاہے میدان علم ہو، میدان شعور ہو، میدان جہاد ہو. رہبر ضروری ہے اور رہبر کی اطاعت ضروری ہے. ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. ہندوستان امبیڈکر نگر میں دیکھ لیجئے، کسی ایک عالم کے اوپر کوئی تیار ہو؟ ابھی 2 سال پہلے میرے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا لوگوں نے، بہت چیخے، بہت چلائے، میں بھی خاموشی سے بیٹھا رہ گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لاشعوری طریقے سے شیطان کی نمائندگی کر رہے ہیں، لاشعوری طریقے سے. علماء کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، کیوں؟ اچھا نبی کا نام کیوں رکھا گیا؟ دیوانہ، مجنون، پاگل، سب رکھا گیا نہیں رکھا گیا؟ اچھا رسول کو پاگل بھی کہتے تھے، کہتے بھی تھے، پاگل بھی کہتے تھے. اور یہ بھی کہا کہ ابو طالب سے کہلوایا کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دو، اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ یہ سب کچھ چھوڑ دے، میں عرب کی خوبصورت ترین لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کروا دوں گا. پاگل بھی کہہ رہے ہو، پاگل بھی کہہ رہے ہو رسول کو، اور اپنی بیٹی بھی دینے کے لیے تیار ہو. پاگل بھی کہہ رہے ہو، امانت رسول کے پاس رکھوا رہے ہو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ہے، یعنی شادی بھی سیاست سے کی جاتی ہے۔ تو اب اگر آ کر کے آگے چل کے کسی نے بیٹی دے دی تو یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، سیاست ہے۔ جو اس زمانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اعلان رسالت کے بعد وہی حربہ استعمال کیا گیا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ بس عزیزو، شہزادی اور آل رسول کو معیشت کے اعتبار سے اتنا کمزور، میں اتنے ارادہ نہیں تھا اتنی دیر پڑھنے کا، 45 منٹ پڑھنے کا ارادہ تھا۔ یہ تو آپ لوگ غور سے سن رہے تھے، اس لیے میں یہاں تک آ گیا۔ پر آخری جملے، چند جملے مصائب کے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ مالی اعتبار سے شہزادی کو اتنا کمزور کر دیا گیا تھا اور اہل بیت رسول کو کہ ایک دن جب مولا کائنات نے کہا کہ زہرا، جب سے ہمارے گھر میں آئی ہو تم نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، کوئی خواہش نہیں کی ہے۔ زہرا، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی فرمائش کرو۔ کہا یا علی، بابا نے منع کیا تھا کبھی علی کے گھر میں کوئی فرمائش نہ کرنا، اس لیے میں نے کبھی نہیں کہا تم سے، میں نہیں کہنا چاہتی۔ کہا نہیں، جب مولا کائنات نے اصرار کیا، بہت اصرار کیا ہے، تو شہزادی نقاہت کے عالم میں بیمار تھیں، مریض تھیں۔ کہا علی، میرا دل بہت چاہتا ہے، انار کھانے کا دل چاہتا ہے، خدا کسی شوہر کو اتنا مجبور نہ کر دے۔ نکلے مولا کائنات، ایک جگہ پہنچے، اس کے یہاں صرف ایک انار، موسم نہیں تھا انار کا، ایک انار ملا ہے۔ جس کے یہاں گئے اس کی بیوی کے پاس رکھے ہوئے تھے، اس کی قیمت ادا کی، میں مختصر پڑھ رہا ہوں۔ قیمت ادا کی اور لے کر کے آنے لگے، راستے میں ایک شخص مل گیا۔ کہا یا علی، بڑا دل چاہ رہا ہے اگر مجھے انار کھانے کو مل جاتا۔ کہا آج رسول کی بیٹی نے خواہش کی تھی، وہ ایک انار ملا ہے۔ کہا یا علی، اگر آدھا انار مل جائے، آدھا انار اسے کھلا دیا، یا علی ہے، آدھا انار کھلا دیا۔ آدھا کھانے کے بعد کہتا ہے یا علی، اگر یہ آدھا بھی مل جاتا تو راحت مل جاتی۔ علی نے اسے بھی کھلا دیا، ہاتھ سے خالی ہو گیا، انار چلا گیا۔ خالی ہاتھ علی گھر پہ پہنچے، دروازہ کھلا، دیکھا ایک سائڈ میں ایک طبق میں انار رکھے ہوئے تھے۔ فضہ سے پوچھا یہ انار؟ کا آپ ہی نے تو بھجوایا تھا۔ دیکھا، جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے پروردگار اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے بھجوا دیا، اس نے انتظام کیا۔ اور ایک خواہش شہزادی نے اور بھی کی ہے، یا علی، جب سے بابا کی وفات ہوئی ہے میں نے بلال کی اذان کی آواز نہیں سنی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، پورا مصائب آپ کل کے ذاکر سے سنیں گے، بس آج یہ 2-4 جملے مجھ سے بھی سن لیں۔ کہا یا علی، میرا دل چاہتا ہے کہ بلال اذان کہیں، میں سننا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ علی آئے، بلال کو آواز دی، کہا اے بلال، آج تم اذان کہو۔ کہا آقا، آپ کو تو پتہ ہے رسول کی وفات کے بعد اذان میں وہ بدعتیں لائی گئی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اذان کہوں، میں اذان دینا نہیں چاہتا۔ کہا اے بلال، یہ رسول کی بیٹی کی خواہش ہے، فاطمہ نے تمنا کی ہے، فاطمہ نے خواہش کی ہے۔ کہا اگر بی بی کی خواہش ہے تو آج میں گلدستے اذان پہ جانے کے بعد اذان دوں گا۔ وہ چند جملے سن لو عزیزو۔ اذان کا وقت ہوا، بلال گلدستے اذان پہ آیا اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی، زہرا کے چہرے کا رنگ بدلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، زہرا کا رنگ متغیر ہوا۔ اور جب تیسرا جملہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، گریہ کرتے ہوئے زہرا بے ہوش ہو گئی۔ حسنین دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، اے بلال، ارے اذان کو روک دو، اے بلال اذان کو روک دو، ارے میرا شہزادو، تمہارے بابا نے کہا ہے، تمہاری ماں کی تمنا ہے۔ کہا اے بلال، تمہاری آواز سن کے اماں بے ہوش ہو گئی ہے۔ اے عزادارو، بے
بلال نے اذان روکی، گھر کی طرف آیا، پانی آیا، بیویوں نے آ کر کے پانی چھڑکا، زہرا کو ہوش آ گیا۔ میں کہوں گا اے بی بی خوشانہ سے یہاں پانی موجود تھا، لیکن ہائے کربلا، کبھی سکینہ بے ہوش ہوئی، پانی نہیں تھا ہوش میں لانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وردن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما، ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار اس سے بہتر طریقے سے عزائے فاطمہ زہرا کو منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، اس مقدس بی بی کا واسطہ، آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے علماء کا، مراجع دین کا، رہبران دین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھنا۔ پروردگار اس قوم کو ہر غم سے، اندو سے اور بیماری سے نجات دے۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس بی بی کی صدقے میں ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے لبریز کر دے۔ ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارا دل محبت اہل بیت سے لبریز نہ ہو جائے۔ پروردگار تجھے اس بی بی مقدس بی بی کا واسطہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں، ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسن جن افراد نے تعاون کیا ہے ان سبھی کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔